نیک آدمی کی غلامی کرنا پسند نہیں کرتے. ہم رش دیکھتے ہیں کدھر زیادہ ہے. رش کے پیچھے اعلیٰ حضرت مرید ہوئے اور پیر خانے کی نوکری کی. جب ڈیوٹیاں لگتی تھیں آستانے پہ تو میری طرح کا تو کوئی مولوی کہیں مرید بھی ہو نا تو پیر خانے میں جا کے اسٹیج پہ بیٹھنا پسند کرتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے میری باتھ روم پہ ڈیوٹی لگاؤ، میں وہ والی نوکری کروں گا، اس سے میرا نفس کچلا جاتا ہے. وہ اتنے بڑے عالم ہو گئے. فرمایا کرتے تھے میری وہ ڈیوٹی لگاؤ جو سب سے چھوٹی ہے. عاجزی اس درجے کی تھی، اتنی عظمتوں، اتنی فضیلتیں. اور پھر جب اتنا کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے نا، اتنا اسے تقویٰ، پھر اسے اللہ بصیرت کی روشنی دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے خلیفہ تھے سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی. تفسیر خزائن العرفان لکھی ہوئی. سید صاحب کے ایک دوست تھے سید دیدار علی شاہ صاحب، لاہور میں ان کا مزار ہے. جب داتا صاحب جائیں نا تو محدثین کے مزاروں پہ بھی جایا کریں. ملنگوں کے مزاروں پہ رش رہتا ہے، علماء کی قبروں پہ جاتا ہے کوئی نہیں، وہاں بھی جایا کرو. ان لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے دین کی. حضرت سید دیدار اور داتا صاحب تو پھر دیکھیں نا ان کی کتاب پڑھیں. داتا صاحب صوفیاء کے بھی امام ہیں، علماء کے بھی امام ہیں. کمال کر دی. تو میرے بھائی حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دوست تھے. سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملنے گئے سید نعیم الدین صاحب سے، تو سید نعیم الدین صاحب تیار تھے بریلی شریف جانے کے لیے. سید نعیم الدین صاحب بریلی جانے کو تیار تھے. عمر میں بھی اعلیٰ حضرت سے بڑے تھے دیدار علی شاہ صاحب. تو کہا دیدار علی شاہ، اور مرید اور خلیفہ بھی کسی اور کے تھے، سید شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ. کہنے لگے چل یار میں بریلی شریف جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت سے ملا کے. تو دیدار علی شاہ صاحب نے عذرائے محبت، دل لگی میں نہیں بندہ بات کرتا، کہنے لگے میں کسی کے پاس کیوں جاؤں، میں خود بہت بڑا عالم ہوں. کہا چلو یار امام احمد رضا کے پاس چلے. کہنے لگے وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ذات کے پٹھان ہیں اور طبیعت کے سخت ہیں، میں نہیں جاتا. انہوں نے زبردستی بنوایا. کہنے لگے چل یار چلتے ہیں. لے گئے صاحب. بریلی شریف جب پہنچے نا تو عصر کی جماعت کی آخری رکعت تھی. جماعت اتحیات میں بیٹھی تھی. پہنچ گئے. اب سید نعیم الدین صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ شاہ جی وضو ہے؟ کہنے لگے نہیں میرا نہیں. کہنے لگے میرا ہے، میں جماعت میں جاؤں؟ کہ آپ جائیے. وہ جا کے جماعت میں شامل ہو گئے. سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں کنویں پہ ایک طالب علم تھا، چھوٹا سا پانی نکالا ہوا تھا اس نے. میں سمجھا کوئی بچہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہے وضو کرانے. ہمارے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے نا. وہ دال جو کوئی نہیں کھاتا وہ مدرسے میں پکتی ہے. ہاں ہاں بڑا ظلم ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ. اس کی پوری داستان ہے، کبھی کو مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں. بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. ایک محترم صاحب ایک دن کہہ رہے تھے تنظیم المدارس کی میٹنگ میں کہ میں نے جی کبھی مدرسے کا کھانا چکھا نہیں، میرے لیے جائز نہیں تو میں چکھتا نہیں. میں نے کہا صاحب اب چکھنا، اور میری خواہش ہے آپ وہی کھانا کھائیں جو یہ بچے کھاتے ہیں. یہ رسول اللہ کے دین کے طالب علم ہے، اس لیے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. مجھے یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے. 2 دن پہلے بھی میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد لیکچر دینے گیا تھا. ٹھاٹ پاٹ ہے یونیورسٹیوں کے بچوں کی. ان کا کیا اشر ہے؟ نہ سونے کو جگہ نہ بیٹھنے کو جگہ. وہ جو شور والے نعت خواں تھے وہ پجاروں میں گھومتے ہیں، اور یہ نبی پاک کے دین کے طالب علم رات کی دال پڑی ہے تو کہتے ہیں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو کھا لو. یہ ظلم ان کے ساتھ کرتے ہو. اور پھر میں بڑی تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں. حدیث بیان کی جاتی ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن پر قربانی کی کھالیں لادی ہوئی جیسے گدھے پہ لادی جاتی. اس کے بارے میں حدیث آئی تھی. اللہ کا خوف نہیں آتا. آپ نے اور میں نے مدرسے کے بچوں کو عزت نہیں دی، اس لیے مدارس کی رونقیں ختم ہو گئی. اور مجھے شکوہ ہے مدارس چلانے والوں سے، ان سے پیار کرو. یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں، یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں. ان کی مائیں بھیجتی ہیں کہ چلو کچھ بن جائے، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہے سارے مدرسے کی انہوں نے اٹھانی، ساری نوکریاں ان غریبوں نے کرنی. خدا را ڈرو اللہ تعالیٰ سے. حضرت سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے میں پہنچا اس طالب علم کو، میں نے سمجھا کہ وضو کرانے والا. تو میں نے کہا پانی اٹھانے لگا تو کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لیں پہلے، پانی تو میرا ہے.
फरमाते हैं, मैंने कहा चल बेटे फिर दे दे अगर तेरा है तो, मैंने वुजू करना है। तो बच्चा कहने लगा हुजूर आपको पता है कि नाबालिग अपनी मर्जी से भी अपनी चीज किसी को नहीं दे सकता। मौलाना दीदार अली शाह साहब फरमाते हैं, मेरे दिल पर चोट लगी। मैंने कहा दीदार अली, अहमद रजा के मदरसे के तो नाबालिगों का इल्म भी तुझसे ज्यादा है। नाबालिगों का ये हाल है, बड़ों का क्या हाल होगा। फरमाते हैं कि वुजू उस बच्चे ने किया, फिर मैंने पानी भरा, वुजू करके मैं मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहा था। सैयद नईमुद्दीन साहब की नमाज रहती थी, वो मुकम्मल कर रहे थे। आला हज़रत सीढ़ियां उतर रहे थे, उनके पीछे पीछे हाथ बांध के लोगों को चलते देखा तो मैं समझ गया यही आला हज़रत है। आला हज़रत की करामत थी कि सैयद की आंखें देख के पहचान जाते थे कि सैयद है। आंखें थी, कहते हैं जब सीढ़ियां आला हज़रत उतर रहे थे, मैं चढ़ रहा था तो मेरी आंखें देख के पहचान गए। सलाम ली तो कहने लगे आप सैयद हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, आप सैयद हैं। कहते मैंने कहा जी। कहते इतना बड़ा आलिम, जब मैंने जी कहा तो फौरन झुके और मेरे हाथ चूम लिए। तो मैंने पूछा तबीयत कैसी है। वो बात जो मेरी और सैयद साहब की तन्हाई में हुई थी, मैंने कहा आला हज़रत से पूछा हुजूर तबीयत कैसी है। तो कहने लगे शाह जी जात का पठान हूँ, तबीयत जरा सख्ती है मेरी, पठान जो तो जरा तबीयत सख्ती है, क्या करूं। सैयद साहब कहते हैं, मैंने कहा हुजूर वो तो मैंने ऐसे ही फरमाया, शाह जी जो हो गया ठीक हो गया, आप नमाज पढ़ ले, मैं इंतजार करता हूँ, आप नमाज पढ़ ले। कहते हैं फिर मैं आला हज़रत का हो के रह गया, और फिर सारी जिंदगी मुझे शिकवा रहा कि इतनी देर से क्यों आया। जिंदगी से यही तो गिला है कि तू बड़ी देर से मिला है।